السلام علیکم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کون سی شرک میں مبتلا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کس طرح قبول فرمایا۔ یہ جاننے کے لیے ہماری ایپیسوڈ کو لاسٹ تک دیکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ایمان اور سلامتی کے بہترین حال میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا قرآن کے لیے وقت نکالنا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 تک کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا، یہ آیات بھی بنی اسرائیل کے لیے ہیں کہ اللہ اپنے احسانات انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اور اس کے بعد تم نے جو ہے شرک اختیار کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا، اور یہ وعدے کا جو زمانہ تھا، لکھتے ہیں کہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحج کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد جو ہے وہ تب پیش آیا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمانے کے بعد 40 دن رات تک کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ بنی اسرائیل نے ان کی غیر حاضری میں ایک بچڑے کی پرستش جو تھی وہ شروع کر دی۔ اس طرح قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں جو ہم میں سے سب نے ہی سنے ہوں گے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ عظیم ترین جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ اور بنی اسرائیل نے شرک کی وہ مکروہ ترین جو تھی شکل وہ اختیار کی کہ بچڑے ہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اللہ آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم تھا اور انتہائی مہربانی تھی بنی اسرائیلیوں پر کہ اللہ نے اتنے بڑے ظلم کے بعد، یعنی کہ شرک جیسے گناہ کے بعد بھی ان کی بخشش کر دی، تو یہ اللہ کی رحمت خاص تھی۔ آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، اور کتاب کا جو لفظ ہے عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے۔ اس طرح اللہ نے آیت نمبر 54 میں آگے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنا کر بس اب توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے قصور معاف کر دیے، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، صاحب رحم ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کہ یہ ان کی سخت ترین سزا تھی کہ انہوں نے بچڑے کو ایک تو پوجا، پھر اس کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے انہیں ہوش آیا تو وہ نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا انہیں یقین آیا کہ ہم نے غلطی کی یا ہم غلطی پر تھے، تو توبہ استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تو انہوں نے یہی کیا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قاتل و مقتول یعنی کہ دونوں کو بخش دیا۔ اس کا جو پورا واقعہ آتا ہے، یہ سورت آگے توحہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں اس کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی، اور انہوں نے اپنوں اور غیروں کو دونوں کو یکساں رکھا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بخش دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفسیر میں آتا ہے کہ مقتول کو شہید کا اجر دیا گیا اور قاتل کی اور باقی تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اللہ نے جتنے بھی لوگ تھے انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، جب اپنی قوم کا قتل ہوتا ہوا اس طرح سے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ، اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے۔ یعنی ان کے دل میں یہ چیز تھی کہ ہماری جو بنی اسرائیل کی نسل ہے وہ پوری مٹ جائے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان کی یعنی کہ بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، یعنی کہ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ جب تک ہم اپنے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا تو تمہیں آ پکڑا ایک بڑی کڑک نے اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ ہم جب تک اپنی آنکھوں سے آپ کے اللہ کو آپ سے کلام کرتا ہوا نہ دیکھ لیں، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ قرآن پاک، یہ جو بک ہے، یہ کتاب ہے، یہ اللہ ہی کی نازل کردہ ہے، یہ اللہ نے ہی آپ کو دی ہے۔ آپ یہ جو تخت ہیں، جو تختیاں ہیں جن پر کلام لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ لے آئے ہیں لکھے ہوئے، ہم کیسے یقین مانیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے، اللہ نے لکھ کے دی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک ایسی کڑک آئی جس نے تمہیں آ لیا اور تم سب کے سب مردہ ہو گئے۔ بعض جو علماء تفسیر ہیں وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ کڑک کی وجہ سے وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بک میں یہ لکھا ہے کہ مار کر دوبارہ زندہ اٹھانا بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر وہ بے ہوش ہوئے تھے یا وہ مردہ ہو گئے تھے تو دوبارہ سے ان کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ اصول ملا کہ ہم لوگ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، تو ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے ہم جواب دہ ہیں اور اللہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن پاک کا ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ ہم قرآن کے واقعات کو اور قرآن پاک میں جو جو احکامات ہیں ان کو انشاءاللہ یاد کریں گے اور اس کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لے کے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جہاں کہیں میری کمی کوتاہی ہو، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور ہم سب کو قرآن پاک کے لیے اللہ قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل ما احدم بها الدنيا سلاح، لولا الأمل